إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقيها. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق اللہ العلی العظیم. برادران ایمانی اور غالباً خواہران بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید اللہ الاکبر عید غدیر کی مناسبت سے سب سے پہلے اپنے جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے امام وقت کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں بھائیوں کی خدمت میں اور غالباً پیچھے تشریف فرما خواہران کہہ رہے کہ نہیں ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جن آیات کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل ہوا خدا اپنے بندے سے سنجیدہ ہو کر وہ اللہ جو اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے رسول حبیب اللہ ہے محبوب خدا ہے محبوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے میٹھی الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے نرم لہجے میں محبت کے انداز میں بات ہوتی ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ مختلف ہے. سخت الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے یا ایھا الرسول یعنی اے رسول اپنے اس ڈیوٹی کو یاد کر تو ہمارا رسول ہے. بلغ ما انزل الیک پہنچا اس چیز کو جس چیز کو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے. اور پھر تھوڑی سی دھمکی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو تو نے اللہ کی رسالت کے سلسلے میں کوئی کام نہیں انجام نہیں دیا کوئی کام انجام نہیں دی رسالت کے سلسلے میں. اور پھر رسول کے قلب رسول کے دل میں اس سلسلے میں جو پریشانی تھی اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے فرما رہا ہے اے میرے رسول واللہ یعصمک من الناس خدا تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. مختصر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے بھائیوں چونکہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی لہٰذا یہ نماز کے بارے میں جس کی بہت اہمیت ہے روزہ زکوٰۃ جہاد اور دیگر احکام دین کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئے کیوں کہ وہ سب اس آیت کے نزول سے پہلے نازل ہو چکے تھے. یہ کون سی بات ہے؟ شیعہ مفسرین اور بعض اہل سنت کے علماء
متفق اس بات کے اوپر کہ یہ اسی اعلان ولایت کے بارے میں ہے. غدیر خم کا مقام ہے کم سے کم 70,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ تک 1,20,000 کی بات ہے, 1,50,000 کی بھی روایت ہے. کم سے کم 70,000 کے مجمع میں, جہاں باقاعدہ ممبر نہیں, آپ کے اس اسٹیج کے مانند شتر کے پالانوں سے, اونٹوں کے پالانوں سے ممبر سج گیا ہے, اور چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول جس طرح کے یہ جو ورزش کے مقام ہوتے ہیں, وادی تھی جہاں درہ تھا ہمارے زبان کے مطابق, درے کے درمیان میں, وادی کے درمیان میں رسول نے ممبر سجایا, ممبر پر کھڑے ہو گئے, چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, حج ادا کر کے آئے ہوئے ہیں. خطبہ طولانی ہے, وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کی طرف کم اشارہ کروں گا. صرف یہی کہوں گا کہ مولا امیر المومنین کے ہاتھ کو لے کر اوپر اٹھایا. آپ کسی بچے کے ہاتھ کو بھی اگر آپ لے کر اوپر اٹھائیں گے, زیادہ اٹھا نہیں پائیں گے, کیونکہ انسانی وزن بہت زیادہ ہے. لیکن رسول نے امیر المومنین کے ہاتھ کو یوں اٹھایا, روایات کے مطابق امیر المومنین کے کف پا رسول کے گھٹنوں تک آ گئے. اتنا اٹھایا, صرف اٹھانے کے بعد نہیں بلکہ گھمایا اس طرح, کیونکہ چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گھمایا اور پھر دکھایا, اور پھر فرمانے لگے من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. بہت ساری باتیں میں ان سب کو چھوڑتے ہوئے آپ کے خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس دن کی بہت اہمیت ہے. پورے سال میں آپ الحمدللہ کبھی 15 شعبان مناتے ہیں, کبھی 13 رجب مناتے ہیں, کبھی 20 جمادی الثانی ولادت بی بی صلوات اللہ علیہا مناتے ہیں, کبھی شبائے قدر میں آپ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ نہ شب قدر, نہ 13 رجب, نہ 27 رمضان, نہ 15 شعبان, کوئی بھی دن اور کوئی بھی ساعت اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی. چلو میں اس کے فضائل کے حوالے سے اتنا عرض کر دوں, ہمارے مومنین بڑے خوش ہوتے ہیں جب 15 شعبان کی تاریخ آتی ہے کہ ہم 1000 روزہ رکھیں گے, کیونکہ 15 شعبان یا 27 رجب یا 25 ذی القعدہ کے روزوں کے ثواب ہزاروں کے سالوں کے برابر ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ غدیر کے دن اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس کا ثواب دنیا کے خلقت سے لے کر دنیا کے خاتمے تک جو اتنے بھی کروڑوں کروڑوں سال ہوں گے اس کے برابر ہوں گے. آپ ہزاروں کی سال کی بات کر رہے ہیں. کائنات کے خلقت سے اگر کوئی ایک شخص زندہ ہو اور آخر تک نہ مرے اور آخر تک قیامت تک زندہ رہے, صرف ایک دن کے روزوں کا ثواب اتنا ہے غدیر کی مناسبت سے. باقی اوقات میں آپ نے 1 روپیہ دیا, عام دنوں میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 1 روپیہ دینے کے سلسلے میں اللہ آپ کو 10 روپے کا ثواب دے گا. لیکن غدیر میں آپ نے 1 روپیہ دیا, بہار انوار کی روایت ہے, امام معصوم فرماتے ہیں 100,000 200,000 درجہ دیا جائے گا, 200,000 روپیہ حساب ہوگا, یعنی 2 لاکھ. 200,000 میں اسی عربی کو ترجمہ کر رہا تھا, 2 لاکھ.
ہم اپنے اموات کے سلسلے میں کبھی قرآن خوانی کرتے ہیں، کبھی نظر نیاز دیتے ہیں نا. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہو، جن کے رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہو چکے ہو، ان کے ایصال ثواب کے لیے خیرات دی جاتی ہے. بھائی وہ خیرات غدیر میں دو، جہاں 1 روپیہ 2 لاکھ روپیہ حساب ہوگا، جہاں جس کا روزہ پورے کائنات کے عمر کے برابر ہے. 2 رکعت نماز. ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. اگلے سال کے لیے پھر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ الحمدوں کے بعد 2 رکعت نماز روزی دی غدیر بجا لاتا ہوں قربت اللہ، اللہ اکبر، الحمدو پڑھ لیا. 10 مرتبہ قل ہو اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ انا انزلنا، بس یہی. رکوع اور 2 سجدے، اور پھر رکعت دوم بھی اسی طرح سے، اور روئی دست، اور پھر رکوع اور 2 سجدے اور سلام اور تشہد اور سلام کے ساتھ ہی نماز تمام. اس کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ 1 لاکھ حج. آپ میں سے اکثر حج کے لیے نہیں جا چکے ہیں. حج بہت مشکل عبادت ہے، پیچیدہ عبادت بھی، وہ مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے، وہ پیسوں کی بھی عبادت ہے، مال خرچ کرنے کی عبادت ہے، قربانی پیش کرنے کی عبادت ہے. ایک عجیب عبادتوں کے مجموعے کو حج بجا لانا کہتے ہیں، جو کہ آسان نہیں ہے. جو حج پہ گیا اب اسے پوچھ لے کتنی زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں وہاں پر، وہاں تک پہنچنا. اور وہاں کا کے لوگوں کے ساتھ اشارتاً عرض کر رہا ہوں جو کہ اخلاق سے بہت فاصلے پر ہے، ان کے ساتھ وہاں روبرو ہونا ایسا ہے جیسا کہ آپ مالک کی جہنم کے ساتھ روبرو ہو جائیں. ان کے پاس جانا اور پھر حج بجانا بہت مشکل ہے. لیکن آپ نے یہ 2 رکعت نماز غدیر کے دن پڑھ لی تو گویا آپ نے 1 لاکھ حج انجام دی. صرف 1 لاکھ حج کی بات نہیں ہے، 1 لاکھ کو عمرہ بھی ساتھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کے زامات کو تمام کروں. سوال یہ ہے کہ اس غدیر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ آپ یقیناً جواب دیں گے کہ معصوم نے فرمایا. جی معصوم نے فرمایا. خدا بہتر جانتا ہے، خدا کا رسول اور خدا کے حجج اہل بیت عصمت و طہارت وہ جانتے ہیں. میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ دین کو اپنے مختصر مغز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ فلاں حکم صرف اس وجہ سے آیا ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بات غلط ہوگی کہ آپ کسی بھی حکم خدا کو لے کر کہتے کہ میں سمجھتا ہوں، میں انسان قاصر، میں جس کا مغز کم ہے، جس کا علم کم ہے، جس کی معلومات کم ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فلاں وجہ سے یہ حکم نازل ہوا. یہ غلط بات ہوگی. صرف یہی قرار دینا یہ غلط کام ہوگا. میں بھی اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، حکومت کا انسانی زندگی میں بہت عمل دخل ہے. لوگوں کے سیاہ سفید حکومتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور حکومت جس راستے پر چل پڑے عوام کی اکثریت اسی راستے پر چل پڑتے ہیں. آپ اپنی بات نہ کریں، آپ شیعہ ہیں، آپ ہمیشہ حکومتوں کی اپوزیشن میں رہے، آپ مخالف رہے. آپ نے تقیہ بھی کیا ہے، آپ نے سر بھی کٹایا ہے، آپ نے جیلیں بھی برداشت کی، آپ نے سختیاں برداشت کی. آپ حکومتوں کے احساس پر رقصاں نہیں ہوئے. لیکن عام لوگ، پوری دنیا کے لوگ اپنی حکومتوں کے ہر سانس پر رقصاں ہوتے ہیں، ان کے ہر بہاؤ پر بے جاتے ہیں. حکومت کی بہت اہمیت ہے.
हुकूमत किसके हाथों में होनी चाहिए? हुकूमत सिवाय हजरत सुलेमान की हुकूमत और मदीने में अमीर रसूल अल्लाह और अमीर मोमिनीन और इमाम हसन की हुकूमत को छोड़कर इंसानी तारीख में उस वक्त से लेकर जबकि जहालत थी, उस वक्त से लेकर जब इंसान पहाड़ों में, जंगलों में, गारों में गुजारते थे, उस वक्त से लेकर अब तक जबकि टेक्नोलॉजी का दौरा है, जबकि तरक्की की बात है, अलबत्ता इस नादीदे लोगों की बात हो रही है, ये इसको तरक्की समझते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आगाए पनाहियान हमारे एक अजीम स्कॉलर है, आलिम है, फरमाते हैं कि अगर गदीर को छोड़ा जाता तो जो तरक्कियां अब मिली है इसके 100 बराबर, 200 बराबर, शायद उससे बढ़कर तरक्कियां इस रसूल के आमद के 200 सालों के बाद इंसानियत को मिल जाती। दोबारा कह दूं, आप समझ गए, अगर सकीफा बर्पा न होता, अगर गदीर को छोड़ा जाता, अगर वो हुजज इलाही, वो नुमाइंदगान परवरदिगार जिनका इल्म तमाम है, जिनका इंसानियत के साथ मोहब्बत तमाम है, जो हर मसलहत को जानते हैं, जो हर चीज से वाकिफ है, जो इंसानों के हमदर्द भी है, वो इंसानों को 200 सालों में इतना तरक्की देते कि जो तरक्की फिलहाल छोटे मोटे जो हम आसपास में देख रहे हैं, इसके शायद 200 बराबर, 300 बराबर और शायद 1000 बराबर ज्यादा तरक्की इंसानियत को मिल जाती। बहरहाल अब जबकि तरक्की है, मैं अपनी बात की तरफ पलटता हूँ। दरमियान में एक ब्रेकेट में मैंने एक चीज अर्ज की, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुकूमत की बहुत अहमियत है और हुकूमत, चलो एक और नुक्ता भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये जो लफ्ज़ सियासत है ना, दुनिया की मजलूम चीजों में से एक लफ्ज़ सियासत है जिसके साथ बड़ा मजाक हुआ है, जबकि सियासी कोई नहीं है। बहुत ही सादा अल्फाज में आपके खिदमत में अर्ज करता हूं, ये इमाम बारगाही वली असर है, इसके चलाने वाले अगर इसको सही चलाए तो इसी को सियासत कहा जाता है। किसी चीज को सही चलाना, इस शहर को सही चलाना, इस मुल्क को सही चलाना, इस बरियाज़म को सही चलाना, इस दुनिया को सही चलाना, ये सियासत। सही चलाना क्या अर्ज किया? साथ दीजिएगा, क्या अर्ज किया? सही चलाना। जवाब दीजिए, क्या अर्ज किया? सही चलाना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या झूठ के जरिए भी सही का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है? क्या जुल्म, सितम, फिरेब, धोखा, फराड के साथ सियासत का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फिर सही चलाना नहीं हुआ। जब सही चलाना नहीं हुआ तो सियासत ना होगी। जब सही चलाना ना हुआ तो सियासत ना होगी। मैं आपको ज़ियारत जामे कबीरा के इस कलिमे की तरफ पलटाता हूँ, जहाँ पर सरकार इमाम अली उन-नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अस्सलाम अलैकुम या सासतल इबाद, सलाम हो तुम पर। अहल बैत को खिताब करते हुए, अइम्मा तारीन को खिताब करते हुए फरमाते हैं, सलाम हो तुम पर ए अल्लाह के बंदों के सियासी रहनुमाओं। कौन सही चला सकता है? दुनिया के दर्जावल का सियासतमदार, सियासतदान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद, उनके बाद अमीर मोमिनीन और 11 इमाम, ये सियासी। फिलहाल जो कुछ है दुनिया में वो सियासत नहीं है, वो दुरोग है, वो फरेब है, वो धोखा है, सियासत नहीं है।
کوئی سیاسی ہے ہی نہیں ہے. ہاں ان کے ایک شاگرد ہمارے ہمسایہ ملک میں انقلاب برپا کی اور پھر ڈٹے رہے. 45 سال میں پوری دنیا ان کے ساتھ لڑتے رہے اور انہوں نے پائی مردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. یہ لوگ اگر سیاسی ہے تو اہل بیت کے بعد ان کی باری آتی ہے اور آپ نے ان کی صداقت دیکھی. میں چیلنج کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی شہید ہو گئے ہیں. کوئی تقریباً 30-35 سال انہوں نے ولایت فقیہ کے عہدے پر خدمت کی. کوئی نر کا بچہ پیدا ہو جائے ان کا ایک جھوٹ دکھائے، کوئی نر کا بچہ پیدا ہو جائے ان کا ایک فریب دکھا دے، ان کا ایک دھوکہ دکھا دے، نہیں دکھا سکیں گے. غلطی فہمی ہوگی لوگوں کو لیکن جھوٹ آپ ان کا پیدا نہیں کر سکتے، ان کا دھوکہ پیدا نہیں کر سکتے، ان کا ظلم و ستم پیدا نہیں کر سکتے. غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلط پروپیگنڈے بھی بہت سارے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا. لہٰذا حکومت ایک ایسے شخص کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ شخص اپنے باتوں کو جمع کرتے ہوئے، آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے، حکومت ایک ایسے شخص کے پاس ہونا چاہیے جو سیاستدان ہو، یعنی معصوم ہو. دیگر الفاظ میں یوں عرض کر دوں کہ غدیر کا اصل پیغام ایسی حکومت جس میں دروغ اور فریب اور دھوکہ اور فران اور ظلم و ستم نہ ہو، یعنی غدیر کا مطلب معصوم کی حکومت. یہی ہمارے قانون میں کہہ دیا گیا تھا کہ غدیر کے دن نظر و نیاز بانٹے جائے. اس کا بھی اپنے حکمت اور فلسفہ ہے اپنے جگہ پر، لیکن اصل پیغام یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر معصوم کی حکومت. کس کی حکومت؟ کس کی؟ یہی. اور الحمدللہ ایک حوالے سے تو افسوس کا مقام ہے اور ایک حوالے سے الحمدللہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اس ترقیوں کے ساتھ، البتہ یہ مدعی ہے کہ ہم ترقی کر چکے ہیں. اگر ترقی کر چکے تو پھر لاؤ کوئی ایسی حکومت جس میں دھوکہ نہ ہو، پیش کرو ایک ایسی حکومت جس میں فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، ستم نہ ہو. پیش کر لو کوئی ایسی حکومت. کسی کے پاس نہیں، فارمولہ کسی کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے. میرے بھائیوں، آپ کے پاس یہ حکومتی فارمولہ جس میں معصوم کی حکومت ہے آپ کے پاس ہے، شیعت کے پاس ہے. غدیر کا یہی پیغام ہے. لیکن افسوس ہم نے غدیر کو اس طرح سے نہیں بنایا کہ ہم اس پیغام کو خود سمجھے یا پھر ہم دوسرے انسانوں کو پیش کریں. دوسرے انسان جو دنیا میں ہے وہ عیسائی ضرور ہے، وہ سیکولر ضرور ہوں گے، وہ یہودی ضرور ہوں گے، مختلف مذاہب اور ادیان سے ان کا تعلق ضرور ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کا فطرت الہیہ پاک ہے. وہ بھی عدل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ظلم کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. یہ غزہ کے واقعات نے اس چیز کو آپ سب کے سامنے پیش کیا کہ آپ سے بڑھ کر، آپ شیعوں سے بڑھ کر، آپ مسلمانوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ غزہ کی حمایت میں جلوس نکالنے والے فارینرز تھے. بڑے بڑے جلوس امریکہ، اسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، کس کی بے بات کریں، پوری دنیا میں 70-80% لوگ غزہ کے حامی اور اسرائیل کے دشمن ہو گئے. یہ ان کی فطرت کی پاکیزگی کی دلالت ہے. اگر آپ کے پاس یہ پروگرام ہے، بس آپ سے استدعا کرتے ہوئے ایک دو جملہ، خصوصاً جو انتظامیہ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، احیاء غدیر کمیٹی حضرات ان کے دوستوں کی خدمت میں دستبستہ عرض ہے. اگر آپ اپنے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا چاہے تو کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ کس طریقے کے ذریعے یہ پیغام پہنچ سکتا ہے میرے بھائیوں؟ وہی طریقہ جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو متعارف کروایا. ٹھیک ہے، ہم نے عاشور کا بھی کوئی حق زیادہ بہتر انداز میں ادا نہیں کی، لیکن تھوڑا بہت جو ہم نے ہمت کی، اللہ نے
مہربانی فرمائی ان مجالس، ان عزاداریوں، ان سینہ زنیوں کے نتیجے میں سید الشہداء پورے دنیا میں متعارف ہوئے۔ کربلا متعارف ہے، عاشورہ متعارف ہے، دنیا کا ہر باضمیر انسان کربلا کو سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ غدیر جو عاشورہ سے بڑھ کر ہے، بھئی اگر غدیر کے اوپر عمل ہوتا تو عاشورہ کی نوبت نہ آتی۔ اگر آپ چاہیں کہ غدیر کو دنیا تک پہنچا دے، دنیا کے ہر باضمیر کے سمع و بصر تک پہنچائے، تو وہی انداز اختیار کرنا ہوگا جو انداز آپ نے عاشور کے دن اختیار کی۔ یعنی شیعہ قوم کو سال میں 2 مرتبہ روڈوں پر ہونا آپ کا واجب اور لازم ہے، ایک عاشور کے دن اور ایک غدیر کا دن۔ نہیں ہم رات کو منائیں گے، خرچہ ہوگا اس کے اوپر، ہم اتنے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے، کر لو، یہ واجب ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی، ابھی آغا فیاض رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما گئے ہیں، ان کے سطح کا ایک مجتہد، شاید ان سے پڑھ کر ہو، کیونکہ میں ان کے درس میں کوئی 7-8 سال شرکت کر چکا ہوں۔ سب سے بڑا اور بہترین درس اصول کا اور فقہ کا آیت اللہ وحید خراسانی کا قم میں ہوتا تھا۔ من عنده علم الكتاب کی استا مصداق کی استا امام علیہ السلام نے فرمایا مصداق اتم من عنده علم الكتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام استا، یعنی چی؟ یعنی کہ پورا علم کتاب پیشی استا وہ علی ابن ابی طالب استا۔ وگر قرآن ذکر شدہ برائے سلیمان وقتی میں خواہ تخت بلقیس ربیرہ وقرد برد دوغنا گو کساستا کی تخت بلقیس ربیرہ آصف بن برخیاو مگمام میرم پلک چپک دے میرم۔ خداوند عالم بریزو بیاننا کی مگا یک حصے یعنی یک علم از ملک کتاب یک فیصد چی پیش آصف برخیاس وہی علی ابن ابی طالب استا کہ پیش پورا کتاب علم شستا و گواہ خدای لا شریک استا، لیکن برای ازی کی رسالت محبوب خورا برایش گواہ بیرا و خود لا شریک استا، لیکن علی رکت خود شریک قرار بیتا جزی معاملہ و شہادت گواہ چند شرائط درہ۔ اول گواہ باید عادل باشا، دویم گواہ باید صاحب علم باشا، سیوم باید گواہ زم معاملہ زم ماجرہ باید چی باشا؟ آگاہ باشا۔ یعنی در حقیقت خداوند عالم انسان ہارد رو یاد میدہ نشان میدہ توخکن علم علی علمی ازماستا، یقین علی یقینی ازماستا۔ ہم بتا ما عادل استم صاحب عدل استم، علی ہم عادل استا۔ یہ وہ فضیلت امام علی علیہ السلام استا کہ خود امام علی علیہ السلام بلیزی فضیلت فخر منا کہ ما یک گواہ استم برای رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات بن باواز بلند عید غدیر استا قبل ازی کی عید غدیر میدان غدیر خم سجاو شنا، از پالان های شطور منبر جور شنا، علی را بریزو دعوت داده شنا و از مردم اقرار گرفته شنا و دست علی را برنگنا قبل ازی خداوند عالم بالکل در مقدم سازی که در ای استا تاکہ صبح مردم در شک و شبهات مبتلا نشنا کہ خدا نخواستا رسول خدا بخاطر ازی علی را جانشینیش اعلان کرد ترکی رشتہ دارشی استا بالکل مقدم سازی منا۔ خداوند عالم دا قرآن برای رسول مگا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى مرصد منا بگتوخین رسول ہر گبی کی مزنا ہر الفاظ کی ادا منا
کی مگا ظاہری زبان از رسول خدا استا لیکن کلمات من جانب اللہ استا بلے زبان رسول خدا جاری مشنا رسول خدا از هوا و حوث حقوق اب نمیزنا از خواهشات حقوق اب نمیزنا از پسند و ناپسند ذاتی حقوق اب نمیزنا ہر گپ میزنا من جانب خداوند عالم استا و دا یک جنگ وقتی رسول خدا سنگ میگرم مشرکین رمیزنا ظاہری جیسا رسول خدا استا لیکن خداوند عالم مگا کہ یا رسول یہ سنگ رتو زده ای دیست رستو استا یہ سنگ لیکن ماز دو خداوند عالم نسبت صوت میده دیست رستو استا لیکن خداوند عالم چی مگا مگا یہ ظاہری دیست رستو استا لیکن سنگ رتو نزده یہ سنگ ماز دو قدر خود مقدم سازی استا تاکہ صبح اگر رسول کو گپ بگا بلے الفاظ کلمات رسول کا سے اعتراض نہ تھا اگر رسول کا دس کو عمل انجام ملا بلے جو دس بایت کو کا سے اعتراض نہ تھا اج خاطر تقدیر قوم رسول خدا کے ذی زبان مگا من کنت مولا فهذا علی مولا کدی دستار خدا سایہ علی برن منا تاکہ وہ کس یہ اعتراض نہ تھا کہ دست بلند کرو من جانب خود رسولنا یہ الفاظ رہی کلمات رکھی ادا کرو خدا دا زبان رسول جاری منا وہی دس رکھی بلند منا حکم خداوندی ہے کہ دس رسول بلند مشنا و دس علی بلند منا صلوات بلند آواز بلند بالکل مقدم سازی منا ولایت قدر عظیم سرمایہ استا کہ آدم ابو ذر غفاری را تنز منا تانمی را ابو ذر دیکھم علی علی من یہ علی علی تو چیز دادا کالائی کھونا بومشی کرو یک بوتا ندرے کی بومشی سے یک خانہ ندرے کی تو خانہ دشتا باشی اچھی فائدے ہے علی علی کرو تو جو علی علی منی بائی تو عالیشان زندگی کنی ابو ذر ہم ابو ذر استا دیگا ابو ذر خندہ قدم ہوگا ما اگر از علی خانہ بے خائیوم شاید علی خانہ مر بلے کی دنیا کو کس نہ دشتا باشا ما اگر از علی غذا بے خائیوم شاید امام علی علیہ السلام برای از ما جنت غذا بیرا اگر ما کالا بے خائیوم امام علی علیہ السلام شاید جنت کالا بیرا بس مگا یا ابو ذر غفاری بچر نہ خائی چی جواب میدہ ابو ذر مگا علی خود چی فانی لیا ما از علی چیزی نمی خواهیم که فانی باشه ختم شدنی باشه ما از علی چیزی می خواهیم که در زندگی مم جاری بمونه در بعد موت مم جاری بمونه گفتو از علی چیز خواسته علی علیہ السلام تو چیز دادا ابو ذر غفاری مگا ما از علی عزت خواستم علی مرا عزت دادا و این چیز که پیش از ما است پیش از شما نیا و عزت کی پیش از ما استا ابو ذر ملا پیش از شما نی استا و همی تر یک آدم دیگه پیش ما می ششم مایا اصحاب استا مایا مگا مولا ما بسیار غریب استم پیش ما می ششم علیہ السلام مولا ما بسیار غریب استم تنگ دست استم چد ندارم جای جگه ندارم بین بیلنس ندارم امام ادھر امو گا امام خندہ منا سو امام خندہ منا امام کا مولا ما غریب ہوں امام مسکراہٹ ہمارے چہرے شستا آخر یہ مومن پریشان مشنا یک دم صلوات بولے امام خندہ منا لیکن مومن پریشان مشنا مومن مگا ما ہم در غلط بیانی نمونم روی بروی امام صادق آل محمد ششتا امام غلط بیانی نمونم روی بروی امام صادق آل محمد ششتا وقت رسول ایک مومن را پریشان من کرنا وقت امام ششم ایک مومن را پریشان من کرنا فوراں مگا ای مومن ددیرستو ولائی عزمو ہستا یا نیا
انتو مومن حشاش بشاش انتو مگا بلے مولا ولایتی شما وجدتم امام علی علیہ السلام بالکل دل مستا باز مگا ای مومن اگر گو کسا معاملہ کنا بائی وگر نیم حکومت بغداد ترمینم و ولایت علی رضی الخبر کو آیا تو ولایت علی رضی الخبر بنی مومن مگا ہرگزی گاٹے کے سودا سے کارمان نمونم باز مگا اگر پورا حکومت بغداد ربیدا باز مگا باز انکار منا مگا اگر پورا کائنات را حکومت چیر تو ربیدا وستو تقاضا کرے ولایت علی رضی الخبر کو آیت ولایت علی رضی الخبر منی مومن مگا با ہرگز سودار نمون باز امام خندق کرے مگا استو بالگو سرمایہ دار استو بالگو امیر موجود ہے سنجی کائنات استو بالگو سرمایہ دار موجود ہے اسی خاطر ما ہمیشہ مگم کلام ترین سرمایه که پیش از ما هست ما همیشه باید فخر کنی سجده شکر ادا کنی و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام است و فخر کنی باید کی فخر کنی که ولایت علی دل ما است ها عزیزان لیکن ولایت علی میں تو مفت است هرگز مفت نہیں هرگز مفت نہیں خود ولایت کجا جائی میگرا خود خداوند عالم اصولی بیان کرا کہ ولایت دلہائی کسائی جائی میگرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد بیان منا ولایت دا قدم قلبہا جائی میگرا قدم دلہا جائی میگرا خداوند عالم اگر انما یرید اللہ یقیناً من رجس و پلیدی از اہل بیت دور اشتم ہر کس کی منیش وجود چی رجس و پلیدی ہے و دیاد چی باشا کہ رجس و پلیدی ولایت علی دو دل جائی نمیگرہ بنے دو دل کی رجس و پلیدی باشا دو دل جائی نمیگرہ صلوات بلند آواز بلند زندگی بسیار مختصر ہے افسوس بس برای کسانی کے محروم از ولایت علی یا خطر محروم منا بعضی ها خطر از ولایت علی محروم منا امام چارم علیہ السلام مگا یک جای قاتل مقتول عردش جہنمی استا سوال من مولاو کدب قاتل مقتول که عردش جہنمی ہے مگا قاتل کی مومنین رضی ولایت ازمو دور منو قاتل اسو جہنمی ہے و کسی کسی ولایت علی بس دور مشو مقتول وہ ہم جہنمی ہے یہ واحد و قاتل مقتول کے عبدالش جہنمی ہے جوانا گوشت کے خداوند عالم چیز مگر رجس پلیدی از اہل بیت دور رشتو رجس پلیدی کا اہل بیت نزدیک نمشنا بس خداوند عالم چی مگا یا ایوہ الذین آمنو ای کسانی کی ایمان آوردین انما خمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاشتربوا لعلکم تفلحون خداوند عالم مگا شراب رجس پلیدیہ وی عمل الشیطان چقدر عام شدہ بازہا دعویدار پیروکار امام علی لیکن شراب مخرہ تو کوسو دور استیز ولایت علی دخام خیالی نباس عام شدہ رہی ہے اہل بیت از انسانی شراب خور ازاری بیزاری کرا انسانی شراب خور باید جای نان نخری تابال نشنی دوستی نکنی رشتہ ندین مگر نہ تو ہم پلید مشنی اہل بیت اظہار بیزاری کرا بائی روزی مقدس استا مومیزاری بیزاری کنی نکنی کسی کی شراب مخرہ کسی کی شراب سودا منا کسی کی شراب منی محبان اہل بیت علیہ السلام درو پہلاو منا لوس تمام زنائی زاری بیزاری لی جستا اقبال کرا لوس تمام زنائی زاری بیزاری منی یہ رجس استا ایک پلیدی استا ہر خانے کی شرابی باشا دزو خانہ رحمت خدا نازل نمشنا قدر بے بس شدائی مردم دی روز ایک آدم معاملی منشیاد از ما سوال منا گپ شپ منا معمول مگینی اینی نشا استا باز ما گفتم دو چیز رو تو یه نشا نمگی
دو چیز چی است که نشه نیست؟ ما گفتیم چرس و شراب نشه نیه؟ یعنی چرس و شراب نشه نیه؟ از بعد میگن ما زیاد مرفته بود. نه زیاد نرفته شما خدا چی مخورید. اگر نمو خوردیم خزیاد چون نمو رفتیم نه وگرنه این کمان نشه است. امروز این خود را انسان حفاظت کنه. دیدین کلانترین سرمایه پیش از ما ولایت علی است. اگو کسی که دخانیش اگو کم سونا است کم پیسه است برای حفاظت رو چکار نه گو صندوق جور مونه چقدر حفاظت چی مونه که گو دو زمانه دوزی نگنه بس چطور غافل است که کلانترین سرمایه ولایت علی نگیر است و چقدر شیاطین و انس و جن در دزی در پی است چطور از ولایت علی محروم کنه تو چطور حفاظت ولایت علی را نمونی صلوات بالآواز بلند لیکن ولایت علی بسیار قیمتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اگر اگو کس عمر حضرت نوح داشته باشه و پورا عمر عبادت کنه شبها عبادت کنه روزها روزه بگیره و قدر حضرت عمر نوح عمر داشته باشه و پیاده حج بوره پیدل حج بوره نه که این زمان ولی که فهمیدن مشنم نجاز میشنم مورم مای گاهاجی مشنم او زمان که پیدل حج مورا آجیایی که پیدل مورا پیدل حج بورا و قدر کوه احد پیش سونا باشه درای خدا انفاق کنه تقسیم کنه غریبانه و در حالتی که در زمانه صفا و مروه درو رام و رد اونجی در بسیار مظلومی انداز در شهادت برسه ای علی کسی کی تمام خوبیار داشته باشه اگر در دیر ازو ولایت یا استون باشه ای علی بوی بهشت نصیبی ازو نموشنه لیکن دستای خوبال کردن نعره بزنیم ما تر محسوس نکنم که ما کم سخت گباز دم بله بازه ها ناگوار تیر نشده باشه نعره تکبیر نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت نعره حیدری حیدری ماشاءالله سبحان الله خداوند عالم تمام مورا توفیق بدا موز حقیقی پیروکاران علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار بگیریم انشاءاللہ امام علی توقیر خداوند عالم علی را ایک مقام دادا یک چیز کی باید که باز بچای ریزه نمفهمه در روز غدیر مگه چی شده روز غدیر مگه رسول خدا امام علی را جانشین تو جور کرده این غلط است امام علی رسول خدا را جانشین تو جور نکده بلکه خدا علی را مقام امامت عطا کده بلکه خدا علی را جانشین رسول جور کده رسول فقط در غدیر خود اعلان امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام را کده فقط اعلان چی را کده جور خدا کده ازی خاطر ای یک غلط فهمی که باز بچا کی داره ای باید کلیر شونه که امام را ای منصب امامت خداوند عالم داره تو بسیار زیاد فضائل است فقط چند مختصر موضوع رسول خدا می فرماید النظر الى وجه علی عباده علی را تو خدا عبادت است ذکر علی عبادت ذکر علی عبادت است حب علی عبادت حب علی عبادت است این عبادت است ازی خاطر علی را مگه ید الله لسان الله عین الله یعصب الدین فاتح خیبر و حنین و بدر تمام فضیلت ها نصیب امام علی علیہ السلام شده دعا کنی خداوند عالم خدا تمام مورا توخین راہ علی کم سخت است تم یک راہی نجات است ایک آدم سوال ہے یا علی در سورہ فاتحہ کہ وہ ہر روز میں خانی صراط مستقیم خدا مور بلی صراط مستقیم ہدایت کو خدا مور سن طرف صراط مستقیم ہدایت کو مراد صراط مستقیم چی استا مصداق صراط مستقیم چی استا معنی صراط مستقیم چی استا علی علیہ السلام بیاننا انا صراط مستقیم ما علی ابن ابی طالب صراط مستقیم استم اگر میں خائن ہدایت چونین بس پیروی کاری از ما باشین بس پیروی از ما رکنین اگر میں خائن چمچی باشین کامیاب باشین توقین
پیروی امام علی علیہ السلام کو تو سخت است مشکل است پریشانیاں مایا مشکلات مایا لیکن یہ تمام پریشانیاں یہ تمام مشکلات روئی بروئی عشق علی روئی بروئی محبت علی روئی بروئی عشق علی ہیج مانا نظر صلوات برین باواز بلند دو دن شعر گفتہ زحمت مر تمام منم علی کے نام کی عظمت صفات اسم اعظم ہے علی ہی علم کی توقیر کا حسن مجسم ہے علی کا ذکر ہے قرآن کے دلکش حوالوں میں علی کی پرورش رب نے کری ہے نور اجالوں میں علی عشق پیمبر کا جدا انداز ہوتا ہے علی مشکل گھڑی میں مائل پرواز ہوتا ہے علی کی ذات شامل مصطفیٰ کی رازداروں میں علی کی شخصیت سب سے الگ ہے جانثاروں میں علی دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں آیا ہے علی دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں آیا ہے علی عشق نبوت کی سند کو ساتھ لایا ہے علی کو لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علی کے نام سے ڈرتا ہے دنیا کا ہر ایک غاصب علی کے نام سے ڈرتا ہے دنیا کا ہر ایک غاصب علی نے غم کی ماروں کی ہمیشہ رہنمائی کی علی نے غم کی ماروں کی ہمیشہ رہنمائی کی علی نے مذہب اسلام کی مشکل کشائی کی علی نے مذہب اسلام کی مشکل کشائی کی علی کی اہلیہ بنت پیمبر فاطمہ زہرا علی کے سر کی زینت ہے امامت کا حسی صحرا علی کے لاڈلوں کو مصطفیٰ کا چین کہتے ہیں علی کے لاڈلوں کو مصطفیٰ کا چین کہتے ہیں علی زادوں کو عاشق پیار سے حسنین کہتے ہیں علی زادوں کو عاشق پیار سے حسنین کہتے ہیں علی کا مرتبہ یہ ہے امامت کی بہاروں میں علی کا مرتبہ یہ ہے امامت کی بہاروں میں علی کے در سے ہی منسوب علی کے در پہ رہتے ہیں قلندر بھی قطاروں میں علی کے در پہ رہتے ہیں قلندر بھی قطاروں میں علی کے در سے ہے منسوب ہے شجرہ ولایت کا علی کے سر کی زینت تاج ہے شجرہ ولایت کا علی کے سر کی زینت تاج ہے دستے سخاوت کا علی زادے شریعت کو یزیدوں سے بچاتے ہیں علی زادے شریعت کو یزیدوں سے بچاتے ہیں علی کے لاڈلے ہی کربلا میں کام آتے ہیں علی کے لاڈلے ہی کربلا میں کام آتے ہیں آخر علی کا جو نہیں شایان اپنا ہو نہیں سکتا علی کا جو نہیں شایان اپنا ہو نہیں سکتا علی سے بغض رکھ کے جو نبی کا ہو نہیں سکتا علی مولا علی مولا علی مولا علی مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے حرجب در شہ پہ آیا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے فرشتوں نے جس وقت مدح و ثنا
کی فضاؤں میں گونجی صدائے علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ہے زہرا کی مرضی مسیحت خدا کی لبوں سے ہوا تھا ابھی حکم جاری کہ لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کٹکھٹایا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے نعرہ حیدری 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 محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے 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 کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے ثنائے علی ثنائے خدا ہے ثنائے علی ثنائے خدا ہے ثنائے علی ثنائے خدا اور خدا کی ثنا ضروری ہے اور خدا کی ثنا ضروری ہے حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول حکم خالق سے کہہ رہے ہیں رسول مرتضیٰ کی ولا ضروری ہے مرتضیٰ کی ولا ضروری ہے اور شمس لازم ہے ایسے ذکر علی شمس لازم ہے ایسے ذکر علی شمس لازم ہے ایسے ذکر علی جسے آب و ہوا ضروری ہے کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے پر محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منم غلام علی منم غلام علی منم غلام علی منم غلام علی من از ازل گدا و نوکر علی هستم گدا و نوکر و مدحت گر علی هستم مجاور و گدای همسر علی هستم
میکنم ناز کی قلبِ در علی هستم بود همیشه بر زبان من ثنای علی میان دلم بود شعله‌ور ولای علی میان دلم بود شعله‌ور ولای علی منم غلام علی منم غلام علی قتیل ظلم و جفا انتقام می‌خواهد شهید راه وفا انتقام می‌خواهد روح پاک شهدا انتقام می‌خواهد دل مومن با خدا انتقام می‌خواهد برای انتقام بیا اتحاد کنیم میان دل خود این جذبه را ایجاد کنیم میان دل خود این جذبه را ایجاد کنیم منم غلام علی منم غلام علی علی قسیم نار و جنت برین بود ولی حق بود امام متقین بود علی شریعت است و علی شاهدین بود وسیع و جانشین ختم مرسلین بود علی معلم و امام جبرائیل بود کسی که دل نبسته با علی بخیل بود کسی که دل نبسته با علی بخیل بود منم غلام علی منم غلام علی صلوات مشکل کشا بھی علی حاجت روا بھی علی سب کا سہارا علی مولا ہمارا علی مشکل کشا بھی علی حاجت روا بھی علی سب کا سہارا علی مولا ہمارا علی دل ایسے چھوٹا نہ کر سب سے نہ فریاد کر مشکل میں تو ہے اگر ناد علی یاد کر قسمت سنور جائے گر کر دے اشارہ علی سب کا سہارا علی مولا ہمارا علی مشکل کشا بھی علی حاجت روا بھی علی سب کا سہارا علی مولا ہمارا علی رحمت کا گلدان ہے جزدان قرآن ہے شان پاکیزگی تطہیر کی جان ہے وہ گود جس گود نے رب نے اتارا علی سب کا سہارا علی مولا ہمارا علی مشکل کشا بھی علی حاجت روا بھی علی سب کا سہارا علی مولا ہمارا علی صلوات جس نے مولا علی کو پکارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا
دنیا میں کوئی سہارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں ہمیں منبر بنا کر یہ بولے نبی ہمیں منبر بنا کر یہ بولے نبی ہمیں منبر بنا کر یہ بولے نبی یہ منبر علی کا تمہارا نہیں یہ منبر علی کا تمہارا نہیں جس نے مولا علی کو پکارا نہیں جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں بر محمد والے بیت محمد صلوات گزارش میشه دست بسته سلوات گفتم ده پیش باید تا که مود دیگه دوستا که پس پشت انتظار است برای اسلام جگه میلاو شدن برای تحجیل ظهور آقا امام زمانه بلندتر سلوات سلام جشن عید سید قدیر برای تمام شما مربوط پیش کنم اجازت باشه برای شما محمد و آل بیت محمد بلندتر سلوات بس گزارش میشه دوستا کی پیش باید برای دیگه دوستا جای نمونه بابا کا دین نبی ہے دان علی کے بابا کا واقعی بے شک بڑی عظم و احسان است علی کا سب پر ہے احسان علی کے بابا کا دین نبی ہے دان علی کے بابا کا جس کا نمک حق مہر میں آیا زہرا کے جس پہ پلے ہیں پالنے والے دنیا کے یہ وہ دسترخوان علی کے بابا کا یہ وہ دسترخوان علی کے بابا کا سب پر ہے احسان علی کے بابا کا دین نبی ہے دان علی کے بابا کا فرش زمین پر کار خدائی کرتا کون عقد خدیجہ اور محمد پڑھتا کون یہ بھی ہے احسان علی کے بابا کا یہ بھی ہے احسان علی کے بابا کا اس کی زبان سے پہلے لفظ نکلتے ہیں پھر جا کر الحمد کی آیت بنتے ہیں قاری ہے قرآن علی کے بابا کا قاری ہے قرآن علی کے بابا کا اس کا بنانے والا تکلم شیعہ تھا سن لے جو بھی مومنین سے بغض رکھتے ہیں نا یہ پاکستان شیعہ مومنین نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور بچا بھی مومنین نے رکھا ہوا ہے
اس کا بنانے والا تکلم شیعہ تھا. نکلے یہاں سے جو ہے دشمن شیعہ کا. یہ ہے پاکستان علی کے بابا کا. یہ ہے پاکستان علی کے بابا کا. سب مل کے بولو نعرہ حیدری. سمایا نہ علی. اس نے پالان کا ممبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے تجھ کو نظر آیا نا علی. بارے دیگر صلوات. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اسی جرم میں جو اگر تم کو ملا جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے وہ شیعوں کا گھر ہے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو کہ شیعوں کا گھر ہے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. نہ مانو وہ ممبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا. نہ مانو وہ ممبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا. وہابی نبی نے وہ پالان والا جو ممبر سجایا تو پھر کیا کرو گے. صلوات کرو ہمارا. دنیا گڑبڑ ہے اور اس کا وقبہ گڑبڑ ہے. اس کی دنیا گڑبڑ ہے اور اس کا وقبہ گڑبڑ ہے. جس نے علی کی راہ کو چھوڑا اس کا رستہ گڑبڑ ہے. جس نے علی کی راہ کو چھوڑا اس کا رستہ گڑبڑ ہے. تو آپ اس جواب دیں. جس نے علی کی راہ کو چھوڑا اس کا رستہ گڑبڑ ہے. جس نے علی کی راہ کو چھوڑا جس نے علی کی راہ کو چھوڑا جس نے علی کی راہ کو چھوڑا. میدان خم میری منزل تیری سقیفہ ہے منزل. میدان خم میری منزل تیرا سقیفہ ہے منزل. میرا عقیدہ اچھا ہے اور تیرا عقیدہ گڑبڑ ہے. جس نے علی کی راہ کو چھوڑا اس کا جس نے علی کی راہ کو چھوڑا جس نے علی کی راہ کو چھوڑا اس کا
रास्ता जिसने अली की दूर रहे तो बेहतर होगा हम हैं अच्छी नस्ल के लोग दूर रहे तो बेहतर होगा हम हैं अच्छी नस्ल के लोग मौला के हर एक दुश्मन से मिलना जुलना गड़बड़ है जिसने अली की राह को छोड़ा जिसने अली की राह को छोड़ा उसका रास्ता जिसने अली की देखना है तो जाकर देखो सारी कौमें हैं मौजूद देखना है तो जाकर देखो सारी कौमें हैं मौजूद जिस 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 देखना है तो जाकर देखो सारी कौमें हैं मौजूद देखना है तो जाकर देखो सारी कौमें हैं मौजूद जिसने फिदक का कागज पाड़ा जिसने फिदक का कागज पाड़ा उसका शजरा गड़बड़ है जिसने अली की राह को छोड़ा जिसने अली की राह को छोड़ा उसका रास्ता गड़बड़ है देखना है तो जाकर देखो सारी कौमें हैं मौजूद देखना है तो जाकर देखो सारी कौमें हैं मौजूद जिसने फिदक का कागज पाड़ा उसका शजरा गड़बड़ है जिसने अली की राह को छोड़ा उसका रास्ता शहर में बसना है तो बसाओ अपना ठिकाना और कहीं शहर में बसना है तो बसाओ अपना ठिकाना और कहीं जितना मुनाफिक रहते हैं वो सारा इलाका गड़बड़ है जिसने अली की राह को छोड़ा उसका रास्ता गड़बड़ है जिसने अली की राह को छोड़ा उसका दुश्मन हैदर तेरी इबादत देख के मुरसल कह देंगे दुश्मन हैदर तेरी इबादत देख के मुरसल कह देंगे इसको अपने पास ही रखो माल ये सारा गड़बड़ है जिसने अली की राह को छोड़ा उसका रास्ता जिसने अली की राह को छोड़ा उसका रास्ता गड़बड़ है।